بندہ کامل الایمان ہوگا اتنا بڑا اللہ کا پیارا ہوگا۔ تقوی جس قدر اس میں زیادہ پایا جائے گا وہ اللہ کا اتنا محبوب ہوگا۔ تو سامعین ذی احتشام، اگر آج صاحب ایمان صاحب تقوی خواجہ خواجگاں خواجہ پیر حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ، جن سے دنیا ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، اور یہ وہ درگاہ ہے جس درگاہ کے خوشہ چین جھاڑو کش اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو اگر ہمارے پاس وہ ہستی موجود ہے جن کے قدموں میں بیٹھنے والی اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں، تو یہ صاحب ایمان صاحب تقوی ان کا یہ معیار ہے، ان کو سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس صاحب ایمان کا ایمان کتنا تگڑا ہوگا اور تقوی کس معیار کا ہوگا، جس کو حضرت عمر بھی اپنا مرشد مانتے ہیں، عثمان غنی بھی اپنا مرشد مانتے ہیں، مولا علی بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور جس کے ایمان کی کاملیت خود فرمان رسول سے جانچی جا سکتی ہے، جس کو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں کریم رؤوف الرحیم نبی کا دیدار ہوا، انہوں نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس روایت کو لکھا، شعب الایمان کے اندر امام بہقی جیسے محدث نے اس کو لکھا، اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کا رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کے اندر صفحہ 371 پہ اس فرمان رسول کو لکھا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں، لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج نقشبندیوں کے سب نقشبندیوں کے مرشد کی بات کرنے لگا ہوں، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں پہلی امتوں کے بھی سب اہل ایمان کے ایمان رکھ دو، اور میری امت کے بھی تمام لوگوں کا ایمان اسی پلڑے میں رکھ دو۔ اسی پلڑے میں حضرت عمر کا بھی ایمان، اسی میں حضرت عثمان غنی کا ایمان، اسی میں مولا علی کا ایمان، اسی میں مولا حسن مولا حسین کا ایمان، اسی میں جمیع صحابہ اور آل بیت کا ایمان رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو، برابر نہیں، صدیق کا وزن بھاری ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تو ایمان اتنا تگڑا، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور تقوی کس معیار کا؟ بھئی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا میرے کریم نبی کا ہر صحابی وہ متقی ہے اور اہل ہے تقوی کا، حق بھی رکھتا ہے تقوی کا، مگر صدیق اکبر وہ متقی ہے کہ سارے صحابہ کا تقوی اکٹھا بیان کیا، صدیق اکبر کا تقوی بھی سب سے جداگانہ بیان کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو ایمان بھی تمام امتوں سے بڑھ کے، تمام سابقہ سے بڑھ کے امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے درجے میں، اور تقوی بھی سب متقیوں سے بڑھ کے۔ اب حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ، ڈاکٹر طاہر القادری جیسے بندوں پہ، جو لوگ اتنی خیانت دیدہ دلیری سے خیانت کرتے ہیں اور اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل سیاسی طور پہ صدیق اکبر ہیں،
اور باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل، روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ باطنی خلافت کا اکیلا مالک مولا علی پاک ہیں، اور یہ تو صرف ظاہری خلیفہ تھے، باطنی خلافت کا ان سے کوئی دور دور کا لینا دینا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولی کی دو نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائیں، ایمان والا اور متقی، یہ ولی کی دو نشانیاں ہیں، اور دونوں نشانیاں بدرجہ اتم سب سے کامل و اکمل انداز میں اگر پائی جاتی ہیں تو اس کا نام ہے صدیق اکبر۔ صدیق اگر ولی نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ المستند المعتمد میں بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ تقسیم کرتا ہے کہ ظاہری خلافت خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہیں، باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں، تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا قول باطل خبیث، فرمایا یہ قول باطل ہے اور خبیث ہے جو یہ تقسیم کرتا ہے، مخالف لاجماع الصحابۃ والتابعین، فرمایا یہ تمام صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، اور یہی بات نقشبندیوں کے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب نمبر 266 میں بیان فرمائی ہے، اور عقائد کے ضمن میں یہ باب انہوں نے مرتب فرمایا ہے۔ تو امام ربانی پاک نے بھی بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، سارے صحابہ کا بھی اس پہ اجماع ہے، تابعین کا بھی اس پہ اجماع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، اور قبل عالم پیر سماعت، قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فتاوی مہریہ اس کا صفحہ 140 کھولیے پرانا، اور نیا صفحہ 240 کھولیے، اس پہ قبر عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ واضح لفظوں میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر پاک، عمر پاک، عثمان پاک، مولا علی پاک، ان چاروں خلفاء کے دور میں صورت خلافت بھی اور معنی خلافت بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری سیاسی خلافت کی صورت ہے وہ بھی چاروں خلفاء میں پائی جاتی ہے، اور معنی خلافت جو باطنی روحانی خلافت ہے وہ بھی چاروں خلفاء میں پائی جاتی ہے۔ اور حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے تو دیدار بخش اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر اس کو دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا نبی اللہ اب ولایت کی مہر آپ لگا دیں، اب ولی بننے کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، یہ بات آپ پلے باندھ لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مور نہ لگے ولی بنتا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ قلائد الجواہر پڑھیے، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سجادہ نشین بننے کے لائق کون ہے؟ فرمایا کم از کم اس میں 12 صفات پائی جائیں۔ جو بنیادی 4 شرائط ہے نا، فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد صفحہ 266 پہ، اور فتاوی افریقہ اعلی حضرت کا اس کا صفحہ 147 پہ، وہ تو بنیادی 4 ہیں، یعنی وہ صحیح العقیدہ سنی بھی ہو اور اتنا علم رکھتا ہو اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے، اور اتنا عمل ہو کہ جتنا علم ہے اتنا عمل بھی ہو، اور چوتھی شرط اس کا سلسلہ نسبت ذات رسول سے متصل ہو۔ یہ تو مشہور 4 شرائط ہے نا،
حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم